سامعین گرامی، ایک لفظ ہے ماہ. ماہ کہتے ہیں چاند. اب میں دوسرا مثال بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے. سامعین گرامی، ایسے ہی پڑھنا ہے. آپ لوگوں سے بالکل بھی نہیں لڑنا داد کے لیے. آپ لوگ بالکل فیل فری ہو کے بیٹھیے گا. میں لڑوں گا نہیں. آپ لوگ جیسے کمفرٹ زون میں ہیں جتنا بھی بول سکیں، داد نہ بھی دے سکیں تو مسکرا کر مجھے فقط اتنا بتا دیجیے گا کہ آپ کو نام حسین اچھا لگتا ہے. بن جاؤ حر. ورنہ پریشان ہو کر دیکھتے رہیں گے تو میرے خیال سے کاروبار کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، سال میں کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، آیا رائے کہاں چلا جائے گا. بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے. کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ. بڑی مہربانی کروڑ بار ان پر نظر اس شخص کا ہاتھ ماتھے پر رکھ کے سلام جو ماشاءاللہ 2 کروڑ بار اس کو سلام جس کو سمجھ آئی تھی اس نے کچھ بھی نہیں. بن جاؤ حر جو مرکز ذی، کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ. رابطہ ہے تو اچھا، خدا اور امام حسین. میں اسی رابطے پر چھڑ دیو جڑی کی کرنسی میں اسی رابطے پر آپ کو ایک شعر اور سناتا ہوں. اور میرا خیال، بلکہ میں کہتا ہوں میرا یقین ہے، جتنا میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں لوگوں کی، میرا یقین ہے ناروبار کا مجمع میرے سامنے جوان ایسے ہیں، جوان جو شعر سننے والے بیٹھے ہیں. میں مایوس نہیں ہوں، پیچھے مایوس ہوں. اللہ خیر کرے گا، کام اچھا ہو جائے گا. مایوسی کفر ہوتی ہے، لیکن میرے خریدار بیٹھے ہیں. پہلے مصرے پہ میں خدا اور امام حسین کا رابطہ بتا رہا ہوں. پہلے مصرے پہ چلے بتا دیں گے. مصرا عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. میرے بھائی اگر اپنے ہاتھ کھول دیں گے تو بلند ہو جائیں گے. بندے رہے تو پھر بندے رہے. خوش ہوا تھوڑا سا آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، معمولی سا، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا. خوش ہوا، یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے خوش ہوا. ماشاءاللہ پڑھی لکھی زبان بول رہا ہوں، ڈھونڈا لفظ امام حسین کی ممبر سے استعمال ہی نہیں کرتا. خوش ہوا، ذرا دوسرے مصرے کا مزہ لیجیے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. دیکھ کے جنت کے یہ جتنے بیچ والے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے فاصلے ختم ہو. سرکار پڑھنے والے اور آپ میں کم سے کم رب تو ہونا ایسے اچھا نہیں لگے گا. وہ پڑھ کچھ اور ہو، آپ کو منہ اپنا کچھ اور ہو. آپ ذرا سا تعامل کریں، آپ کو بات پسند آئے گی. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دیکھ کے جنت کہا اور کیا. یہ ہے سوال کیا چاہیے. میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں جواب دے رہا ہوں، اور میں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک کہہ رہا ہوں. ایک شخص اٹھ کے کہہ دے امام حسین ضامن ہے، میرے مولا دیکھ رہے ہیں، میرے مولا سن رہے ہیں، مجھے جواب کا لطف نہیں آیا، میرے مولا نمائے، میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا. اگر میں حقدار نہ ہوں، آپ کی ماں باپ کی قسم آپ نے میرے کہنے پہ نہیں بول رہا ہوں، حقدار ہوں تو مولا ضامن ہے وہ کرنا جو مصرع کہے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا کربلا کربلا.
علی کا فیصلہ. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چلا شاید نہیں بیٹھا. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چلا. شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. دے چکے راہیں تو بیٹوں کی دعا مولا حسین. اب خدا کو ماننا ہے آدمی کو. خدا کو ماننا ہے آدمی کو. ایک مصرع ہے حسین حر کو. حسین حسین عباس احسان نقوی صاحب فرماتے ہیں امامت ایک ایسی چیز ہے جب کوئی امام ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہو کچھ اور اسے کر دے کچھ. امامت جناب ابراہیم کے پاس گئی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی تو ہاتھوں کا دھولا ہوا پانی جواہر بن گیا. امامت مولا علی کے پاس آئی تو گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا. امامت امام حسن کے پاس آئی مال عورت میں تبدیل ہو گیا. امامت حسین کے پاس آئی اور گناہگار تھا علیہ السلام. ایک چپ بیٹھنے والا بندہ نا اتنی برکت رکھتا ہے کہ اپنے سچے کھبے نے بھی چپ کرا دیا. میں مولا نہیں کر سکتا. حسین حر کو بے زندگی اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جانتا ہے. حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے. تشریف لائیے میرے ساتھ. حسین حر کو پائے زندگی اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں. لفظ صرف لفظ نہیں ہوتے. ایک لفظ کے اندر پوری پوری فیل ہوتی ہے. مصرے کے اندر پورا پورا زور اترتا ہے. بندہ محو ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے, زمان و مکان سے بے نیاز ہو جاتا ہے انسان. بسا اوقات لفظ ایسے ایسے بھی اثر انداز ہوتے ہیں. لیجیے میں ایک مصرے میں رک رہا ہوں. اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. حسین حر کو بھی دوزخ سے. خدا کی قسم محفل موقوف کرنا پڑ گئی. ابھی سننا بات اور اس مصرے میں یہ اتنا بڑا شعر ہے. حسین حر کو پہ زندگی اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالا. حسین حر کو بھی, اب یہ جتنے میرے بڑے بزرگ بیٹھے, حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا. اندھیروں اندھیروں تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ پہلی والی نارو والے منظر میں تب پیا کہ بندے بول بھی رہے تھے, بندے سوتے بھی رہے. اندھیروں تم اب اتنا نفیس شعر ہے, اتنا بڑا شعر ہے. انکل نظر مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے کہ ایسے مصروں سے پہلے بنوں سے لڑا جائے, ٹیبل توڑا جائے, کیا کیا جائے؟ کوئی ایک خریدار, ایک چہرہ چاہیے جو میری مرضی کی مسکراہٹ دے کر مجھے خرید لے. دوسرے مصرے میں دو ہستیوں کا ذکر آ رہا ہے, سلطان مدینہ کا, والی نجف کا. دونوں بادشاہوں کا ذکر پردے سے آئے گا. آپ نے وہ اشارہ سمجھنا ہے. شان ہے جناب عمران کی,
دو ہستیاں اگلے مصرے میں آ رہی ہیں، سلطان مدینہ، بادشاہ نجف۔ اب شعر سنیے، اجالتا ہے مردے میں جان ڈالتا ہے، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے۔ منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اندھیروں تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا ہے۔ کوئی مشکل شعر کا وزن کرنے والا تو پیچھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے حیدری۔ یہ وہ چراغ ہے۔ میرا ذاتی طور پہ جی چاہتا ہے کہ یہ شعر میں مائک سے ہٹ کر پڑھوں، کیونکہ ویسے بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ خدا بہشت سے آدم کو بھی، میں جان بوجھ کے اب آپ کو پتہ چلے گا مائک سے ہٹ کے کیوں پڑھ رہا ہوں، نکالتا ہے۔ ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ حسین آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، پڑھنے کا لطف آ رہا ہے، دل بڑا ہو رہا ہے۔ یہ باتیں نہیں کی جاتی، اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ کوئی سنتا نہیں۔ آپ لوگ رات کے پہر سن رہے ہیں تو میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جن کو آپ کی بات نہیں ہے، جن کو ہمیں حسین کا صدقہ نہیں ملا، جن کو ہمیں حسین کا صدقہ جن کو ہمیں علامہ عرفان درابطی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے مجمع داد نہ دے تو اپنے آپ کو خود واہ واہ کر کے خود کی حوصلہ افزائی کیا کرو، کیونکہ جو ایک اندر والا انسان ہوتا ہے نا تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جن کو ہمیں حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا ملا۔ جناب اور پہ اچھا شعر، اچھا باقی اچھا شعر میرے ذہن میں، میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں تو آج کی رات نئی نشہ ٹوٹے گا، اتنا بڑا شعر جناب اور پہ لیجیے قبول کیجیے۔ مصرع کے ہاتھوں پہ باپ کے اللہ کا اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، نیزوں پہ کربلا سے بسن شان جیت کے، آئے ہیں کافر، ادھر دیکھ، آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے، منبر پہ عسکری اعلان کر رہے رومال ہر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جیت۔
300 سال پہلے راجہ صاحب کو محمود آباد نے فرمایا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے عاشقین تھے وہ تھے کون؟ فرماتے ہیں جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھوٹا، مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن نہ چھوٹا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ میرے جتنے ایج فیلو برادران بیٹھے ہیں نا، میں آپ لوگوں کو قسم دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو مولا کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ دن میں جتنا ٹائم ٹک ٹاک کو دیتے ہیں، آپ لوگ اپنی قیمتی زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر جناب جوش ملی آبادی کا ایک مرثیہ صرف وہ پڑھ لیں، مرثیہ ہے انقلاب حسین۔ جوش کا ایک مرثیہ تقریباً 200 سال پہلے 1857 میں غدر ہوا، جنگ آزادی ہوئی۔ آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی، ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی، اچھی خاصی پاور میں آ گئی، مغل بادشاہوں کے اختیارات ختم ہوتے گئے اور اس کمپنی نے برٹش راج آ گیا، انگریزوں کی حکومت آ گئی اور اچھا خاصا انگریزوں کا کنٹرول آ گیا۔ یہاں تک بات آ گئی کہ پھر جنگ آزادی لڑی گئی، بہادر شاہ ظفر کی حکومت جس میں ٹوٹی 1857 میں، جسے غدر کہتے ہیں۔ 1857 کے بعد 1947 سے پہلے تک اس پورے خطے پہ انگریزوں نے پراپر راج کیا ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن پراپر انہوں نے راج کیا ہے۔ 1757 سے 1947 تک راج تھا، لیکن ان 90 سالوں میں پراپر راج تھا۔ اس ٹائم پیریڈ میں ایک شخص نے جوش ملی آبادی سے کہہ دیا کہ تم لوگوں نے حسین کو سمجھا نہیں ہے، حسین وہ ہے جس نے 72 سے 72 کو نوراق سے ٹکرا دیا تھا۔ اگر تم حسین کو دل سے مانتے تو یہ مٹھی بھر انگریز تمہارے سامنے تھے کیا؟ آپ لوگوں کو یہ باتیں کام دیں گی، خدا کے لیے سے رہتے۔ جوش ملی آبادی میں ایک واحد ایسے شاعر گزرے جس شاعر نے امام حسین کو ایسا مظلوم نہیں دیکھا، اس نے امام حسین کو ایسا ہیرو دیکھا کہ حسین کتنے بڑے ہیرو ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بس میں ہو تو میں خدا کی قسم یہ مڈل اور میٹرک کے نصاب میں جوش ملی آبادی کی مسیح شامل کروں۔ انقلاب اور حسین، انسان اور حسین، موجد و مفکر جوش ملی آبادی کا اتنا بڑا مرثیہ ہے، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے یہ جتنے جوان بیٹھے ہو میرے بھائیوں، دن میں 10 گھنٹے اپنے موبائل کو دیتے ہو، اسکرول ڈاؤن کرتے ہو ٹک ٹاک کو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایک بار جوش ملی آبادی کا اگر شیعہ، ارے شیعہ کو چھوڑو، اگر حسینی ہو، جوش کا اتنا سا مرثیہ ہے موجود و مفکر، وہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کربلا کیا تھی۔ جوش نے قیامت ڈھا دیا۔ میرے اہل سنت برادران بھی سر اٹھائے، یہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، جوش فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ حسین کسے کہتے ہیں، فرماتے کر دیا ثابت یہ تم نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روک سکتے ہیں 72 آدمی۔ حسین کہتے ہیں اس بادشاہ کو انسانیت کے لیول پر آ کے دیکھیے۔ مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے۔ میں اکثر منبر پہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد بادشاہ ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوئے بھکاری کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تیری برادری کیا ہے۔ کوئی میرا نظام ولایت نہ دے سکے، شبیر کو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بڑے کر گزرے۔
سے تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا. بات ہی میرے بھائی 2 اور 4 فقط اتنی سی بات ہے. حسین فرماتے ہیں کہ میں کوئی عام شخص ہوتا, یزید کوئی عام شخص ہوتا, وہ شراب پیتا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو میرے مولا کے منبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا. مشکل تو مصری یہ ہے ہی نہیں میرے بھائیو, یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے. 2 ٹوک میرے مولا نے بات فرمائے میری بیعت کا مطلب ہے میرے بابا علی کی بیعت کی, میرے بابا علی کی بیعت کا مطلب ہے کہ میرے نانا نے بیعت کی. رسول اکرم کی زبان چوسنے والا شرابی کی بیعت نہیں. تمہیں مدینہ میں مجھ سے مسئلہ تھا, میں مدینہ چھوڑا, میں مکہ میں آ گیا, تم لوگ احرام میں تلواریں لے کر آ گئے. اللہ اکبر, پتہ نہیں آپ اللہ کرے میرے جوان بھائی سمجھ لیں میرے بھائیوں, جس وقت میرے مولا نے احرام توڑے اور مکہ سے نکلے ہیں, عبداللہ ابن زبیر چلتے چلتے میرے مولا کے ساتھ پتہ نہیں کتنے قدم, جانتے ہو لفظ کیا تھے؟ مولا مکہ میں رہے تو میں آپ کی حمایت کرتا ہوں, میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دیتا. مولا مکہ سے جان تو پھر میں آپ کا ساتھ نہیں, یہاں رہے میں آپ کی حفاظت. کیا بڑا جملہ کہہ دیا حسین ابن علی. فرماتے ہیں عبداللہ ساری زندگی یاد رکھنا, اگر کبھی اسلام پہ وقت آئے تو تم کعبے کی ڈھال بننا, کبھی کعبے کو آپ کو اسلام میں 2 قسم کے چہرے ملیں گے میرے بھائیوں. ایک وہ جن پہ وقت آیا, انہوں نے اسلام کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. ایک وہ جب اسلام پہ وقت آیا وہ اسلام کی آگے آگے. تاریخ محفوظ اس لیے ہے کہ جب ان پہ وقت آیا انہوں نے اسلام کو ضبط کیا. عالم محمد لہو لوہان اس لیے ہے کہ جب اسلام پہ وقت آیا تو یہ اسلام ہو جائے. زیدی صاحب کی بلا فرمایا کرتے تھے قرآن امام حسین کے پاس, یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا, جنہوں نے کم از کم 80-85 دفعے کی دہائی تک میں جا کے سنی ہے اور وہ ماحول دیکھتے ہیں, میں ان کے جھلک, میں آپ لوگوں کو کم از کم 35 سال پیچھے کی ایک جھلک دینا چاہتا ہوں کہ بلا زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے, اسلام نے آ کر کہا, قرآن نے آ کر کہا, مولا حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. فرمایا گھبراتا کہ میں تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے نازک ہوں. بڑے لوگ تھے زیدی صاحب, جہاں پوری دنیا یزید سے ڈر گئی تھی, اسلام نے آواز بلند کی ہے کوئی میرا مددگار, میں زخمی ہو گیا. ہیرو جواہر میرے مقابلے پہ آ گئے, جاگیر رائے میرے مقابلے پہ آ گئی, فوجوں کی فوجیں میرے مقابلے پہ آ گئی. دنیا فرعونیت سے ڈر گئی, اسلام نے صدا بلند کی ہے کوئی میرا مددگار. زیدی صاحب فرماتے تھے کہ چکی پیسنے والی ماں کا